السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قبر کے بارے میں اور موت کے بارے میں اور موت کی تیاری کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو خوفزدہ کرنا نہیں ہے یا افسردہ کرنا نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک امتحان ہے جس کی تیاری کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم بغیر تیاری کے امتحان دے دیں گے تو پھر اس میں پاس ہونا ناممکن ہوگا۔ قبر کا امتحان وہ امتحان ہے جو ہم سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اس کی تیاری ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے، بالکل ایسے ہی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ دنیا میں امتحان دیتا ہے تو وہ جب امتحان کے لیے جاتا ہے، جس نے امتحان کی تیاری کی ہوئی ہوگی وہ تو بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ وہ پاس ہو جائے گا، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جس نے بالکل بھی تیاری نہیں کی وہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ تو وہ خوف جو ہے نا، اگر ہم امتحان کی تیاری کو کر کے جائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی دنیا کا امتحان میں اگر ہم فیل ہو جاتے ہیں نا، فیلئر دیکھ بھی لیتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ ہم ایگزامس میں ری اپیئر ہو جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ دوسری بار امتحان دینے پہ ہم پاس ہو جائیں۔ لیکن جو زندگی کا امتحان ہے وہ اگر ایک بار ختم ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا، یہ صرف ون ٹائم چانس ہے۔ جن و انس کی تخلیق کا مقصد جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو کس لیے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں، اگر عبادت نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں اچھا ہے۔ یہ سورہ ملک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ ہمیں خود بھی جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہم کس چیز میں اچھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس چیز میں اچھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری شکل و صورت اچھی ہو جائے، ہماری ڈریسنگ اچھی ہو جائے، ہمارا گھر اچھا ہو جائے، یا ہمارے لیونگ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ہماری پرسنل لائف، کہ ہماری پرسنل لائف کیسی ہے، ہم کیسے اسے گزار رہے ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، ہماری تنہائی کیسی ہے، اس میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور آبزرو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، یعنی ہر دن منہ موڑتا چلا جا رہا ہے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے۔ تو یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس گھر میں رہنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں جس میں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یا اس گھر میں رہنے کی تیاری کر رہے ہیں جس میں شاید چند سال ہم گزارنے والے ہیں۔ ہم ان گھروں کی تو فکر کرتے رہتے ہیں جبکہ ہمارا اصل گھر کہیں اور ہے۔ ہم تنکا تنکا کر کے آشیانے بناتے رہتے ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ موت کی آندھی اور طوفان ان گھروں کو ایک دن ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں گے۔ اپنے آس پاس کے لوگ دیکھیں، کتنے ہی گھر ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی اگزامپل لے سکتے ہیں، سوچئے کہ آپ کے نانا نانی کے گھر، دادا دادی کے گھر، جہاں پر پہلے بہت سی رونقیں ہوا کرتی تھی، لوگ ہوا کرتے تھے، اب ان گھر میں کوئی بھی رونق موجود نہیں ہے، وہ گھر ویران ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ اور ہمارے اپنے گھر جہاں پر ابھی ہم بیٹھتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، ایک دن یہ گھر بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں کی زندگی عارضی ہے، یہاں کے گھر عارضی ہیں، یہاں کی خوشیاں عارضی ہیں، اصل گھر آخرت کا ہی گھر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور دنیا کی یہ زندگی ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ تو موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں۔
اس کو یاد کرنے سے ہمارے اعمال بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بھول جاتے ہیں تو ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم بار بار موت کو یاد کریں گے تو ہمارے دل بھی نرم ہو جائیں گے اور ہمارے اعمال بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود بھی موت کی یاد دلاتے رہیں اور دوسروں کو بھی یاد دلانا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ آتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے اور تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہم میں سے ہر کسی کو لوٹ کے جانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں اور ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹا دیے جائیں گے اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو دینا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو بے شک وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لٹا دیے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہارے کیے گئے کام بتلا دے گا۔ یعنی ہمارے کیے گئے اعمال ہمارے سامنے لائے جائیں گے، وہ جو ہم نے لوگوں سے چھپ کے کیے یا وہ جو لوگوں کے سامنے کیے۔ ہمارا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، اس کا ریکارڈ آخرت کے لیے تیار ہو رہا ہے اور یہ ہمارے ہی سامنے ایک دن لے آیا جائے گا۔ اور پھر ہم کہیں گے کہ اس اعمال نامے میں تو ایک بات ایسی نہیں ہے کہ جو چھپی ہوئی ہو، انفیکٹ جو ہمارے دل کے خیالات ہیں وہ بھی اس میں لکھ دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط محلوں میں کیوں نہ محفوظ ہو جاؤ۔ ہم کہیں بھی نہیں چھپ سکتے، ہم موت سے کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے۔ موت ایک دن ہمیں آ کے پکڑ لے گی اور اپنے وقت پر آ جائے گی، وہ اپنے وقت سے ایک سیکنڈ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہٹے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو، ہمیں اپنے دماغ کو یہ چیز سمجھا لینی چاہیے کہ موت برحق ہے اور ایک دن آ ہی جائے گی۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم ہمیں مزید نہیں ملتا۔ اگر ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری ساری دولت لے لی جائے، انفیکٹ ساری دنیا کی بھی ساری دولت لے لی جائے اور ایک لمحہ ہمیں مزید عطا کر دیا جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، تو وہ لمحہ بھی ہمیں نہیں دیا جائے گا۔ تو ابھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ابھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی سانسیں عطا کی ہیں جن میں سے ہم بہت ساری ضائع بھی کر چکے ہیں، لیکن چلیں جو باقی ہیں ہمیں انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے کا موقع اگر مل رہا ہے تو کیوں نہ ہم ویسے زندگی گزاریں، اپنے قیمتی لمحوں کو کیوں ضائع کریں جس کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہائے تکلیف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، بے شک تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے۔ تو کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے، وہ دنیا کی ساری آزمائشوں سے اگر گزر بھی جائے گا تو آخرکار ایک دن بڑھاپا آ جائے گا اور انسان مر جائے گا۔ کہتے ہیں کہ انسان کے گرد 99 موتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ خدشات اور تکلیفوں سے گھرا رہتا ہے۔ اگر وہ ان ساری موتوں سے بچ بھی جاتا ہے تو آخرکار شدید بڑھاپا اسے آ کر گھیر لیتا ہے اور آخرکار وہ مر جاتا ہے۔ موت کا وقت، روز، جگہ، ہر چیز مقرر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے۔ یعنی جو سیکنڈ لکھ دیا گیا ہے ہمیں اسی سیکنڈ میں موت آ جائے گی، ہماری اسی سیکنڈ میں روح پرواز کر جائے گی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہت وقت موجود ہے، ہماری تو ابھی زندگی کافی پڑی ہے، ہم بچپن میں ہیں یا ہم جوانی میں ہیں یا ہم بوڑھے ہونے کے بعد مریں گے۔ انسان کی زندگی ایسے اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ نکل جاتا ہے۔ جب انسان کو کسی خاص جگہ میں موت آنی ہوتی ہے یا کسی خاص جگہ میں اس کے لیے موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے تو وہ جگہ اس کے لیے محبوب کر دی جاتی ہے یا پھر اس جگہ میں اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے، وہ آٹومیٹکلی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ ریسنٹلی آپ نے واقعہ سنا ہوگا سب میرین کا، کہ کچھ لوگ ٹائٹینک کی جو شپ تھی اس کو دیکھنے کے لیے یا ڈسکور کرنے کے لیے وہاں پر گئے
لاکھوں کروڑوں روپے انہوں نے خرچ کیے. ان کے پلانز یہ تھے کہ وہ جائیں گے اور دیکھیں گے، یا پھر ایڈونچر کے لیے ہی وہ وہاں پہ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پلانز تو کچھ اور تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا موت کا وقت اور جگہ وہ مقرر کی ہوئی تھی. سمندر کی تہہ میں جا کر فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی اور وہاں پر ان کی موت واقعہ ہو گئی. اگر پردیس میں موت واقعہ ہوتی ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی مدینہ میں فوت ہو گیا. اس کی ولادت بھی مدینہ میں ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا تو فرمایا کاش وہ اپنے مقام پیدائش کے علاوہ کہیں اور فوت ہو جاتا. تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مقام پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے مقام پیدائش سے لے کر مقام وفات تک پیمائش کر کے جنت میں جگہ دے دی جاتی ہے. موت کی سختی ہر کسی پر آتی ہے، چاہے وہ اچھے اعمال کرے یا برے اعمال کرے، لیکن ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور موت کی سختی حق کے ساتھ آن پہنچی، یہی ہے وہ جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا. انسان ڈرتا ہے مرنے سے، وہ مردے کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اسے اپنے ساتھ نہ لے جائے. وہ قبرستان میں جانے سے ڈرتا ہے، حالانکہ انسان کو اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ قبرستان ہی ایک دن اس کا مستقل ٹھکانہ بن جائے گا. اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو یہ ٹھکانہ خوبصورت ہوگا، اگر ہم برے اعمال کریں گے تو یہی ٹھکانہ ہمارے لیے ایک بہت برا ٹھکانہ بن جائے گا. ہر سفر کی، ہر ملاقات کی ایک خاص تیاری ہم لوگ کرتے ہیں. جیسے اگر بچے اسکول جاتے ہیں یا ہم کالج جاتے ہیں تو ایک خاص قسم کا یونیفارم پہنتے ہیں، خاص قسم کی تیاری کرتے ہیں. ایسے ہی جیسے ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ایک خاص قسم کا روسی جوڑا اس کو پہنایا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اس کی تیاری بھی خاص ہوتی ہے، اس کو اپنایا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وفات کے وقت بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ یا چمڑے کی ایک تھیلی تھی جس میں پانی موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک بار بار اس پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرہ مبارک پہ پھیر لیتے اور پھر فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت ایک تکلیف دہ عمل ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دو جہانوں کے سردار تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسان تھے، ان کے لیے بھی موت کی سختی تھی، تو ہمیں اپنا حال سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا کیا حال ہوگا اور ہمیں اس کی تیاری کر لینی چاہیے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ ان کا سر مبارک میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان تھا، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب سے موت کی سختی دیکھی ہے، میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی. یعنی ہر نیک اور بد انسان کے لیے موت کی سختی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مومن کو موت کی تکلیف دینا پسند نہیں کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے. وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے اور میں بھی اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے تاکہ ہم عبرت پکڑیں اور ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو اور ہم بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اگر ہمیں نعمتیں ہی نعمتیں ملتی چلی جائیں گی تو ہمیں اپنے انجام کی فکر نہیں ہوگی اور ہم میں اکڑ آ جائے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے. جو شخص موت کے وقت کو یاد رکھتا ہے نا، وہ بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے. موت دنیا کی ہر لذت کو بے مزہ کر دیتی ہے. شعرہ ابن ہانی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اے ام المومنین، میں نے ابو ہریرہ سے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تو ہم تو ہلاک ہو گئے.
وہ کہنے لگی بے شک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے ہلاک ہو گیا وہ واقعتاً ہلاک ہونے والا ہے۔ وہ حدیث جن کے بارے میں وہ ذکر کر رہے تھے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی تھی، وہ یہ تھی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حالانکہ ہم میں سے ہر کوئی موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ نے اسی طرح فرمایا تھا، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جس کی طرف تم چلے گئے ہو، بلکہ جب آنکھ پھٹ جاتی ہے، جب سینے میں گڑگڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انگلیاں اکڑ جاتی ہیں، یعنی موت کا منظر، جب فرشتے انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس ٹائم پہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی جب روح قبض کی جاتی ہے، اگر تو اس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو ویلکم کرتے ہیں، اچھی صورت میں اس کے پاس آتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اور وہ پھر روح خوش ہو جاتی ہے اور وہ جلدی جلدی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو فرشتے بری شکل میں ان کے پاس آتے ہیں اور اس کو برے نام سے پکارتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے انجام کا اسی وقت آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، اسے اپنے انجام کا آئیڈیا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ موت کی سختی ہر کافر، ہر مومن کے لیے ہوتی ہے، لیکن مومن کو اگر کانٹا بھی چبھے تو وہ تو اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، تو انشاءاللہ اگر کسی مومن پہ موت کی سختی آتی ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ سب ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے بہت سے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہوئے بھی انہیں روک نہیں سکتے ہیں۔ بہت سی ماؤں کی گود میں ان کے بچے مر جاتے ہیں، ان کی روحیں پرواز کر جاتی ہیں، کتنا پیار کرتی ہے نا ایک ماں اپنے بچے سے، لیکن وہ روک نہیں سکتی۔ ایسے ہی اگر ہمارے والدین ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ موت برحق ہے اور ایک دن ہم سب کے لیے آنی ہے، اور ہم سب نے اس میں سے ایک دن گزرنا ہے۔ ہمیں آخرت کے سفر کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو فقط ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، برزخ، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ انسان کہے گا، اے میرے رب تو نے مجھے قریبی وقت تک مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ موت کے وقت انسان یہ خواہش کرے گا کہ اس نے جو دنیا بنا رکھی تھی، جو دنیا کا سامان اکٹھا کر رکھا تھا، وہ سب کچھ لٹا دے اور اپنی آخرت سنوار لے، لیکن تب وقت گزر چکا ہوتا ہے اور ہم چاہ کے بھی اس کو نہیں صدقہ خیرات کر سکتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمت اور طاقت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے تو ہم صدقہ کر دیں۔ عام طور پر ہم کتنا بخل کرتے ہیں، دنیا کے لیے سب کچھ بچا کے رکھ لیتے ہیں، جب کہ ہم نے جانا تو اکیلے ہیں، جانے والے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے صرف اعمال ہی ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو اور حریص بھی ہو اور مالدار ہونے کی توقع بھی رکھتے ہو اور فقر و فاقہ کے سے بھی ڈرتے ہو، اور اتنی دیر نہ لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، جب کہ وہ تو فلاں کا ہو چکا، یعنی اب تو وہ دوسروں کا ہو ہی چکا ہے، اب انسان کچھ بھی کہے
اب تو اس کے ساتھ اس کا مال نہیں جانے والا، وہ تو آلریڈی دوسروں کا ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ پھر ابن میر کہتے ہیں کہ جب تم صبح کرو تو دل میں شام ہونے کا نہ سوچو، اور جب تم شام کرو تو دل میں صبح ہونے کا نہ سوچو۔ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، کیونکہ تم جانتے نہیں اے عبداللہ کہ کل تمہارا کیا نام ہوگا، یعنی مردوں میں شمار ہوگا یا زندوں میں شمار ہوگا۔ سیدنا نعمان ابن بشیر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اور موت کی مثال ایک شخص کی طرح ہیں جس کے 3 دوست ہیں، جن میں سے ایک اس کا مال ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنی چاہت کے مطابق لے لو۔ دوسرا کہے گا میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن جب تم مر جائے گا تو میں پھر تیرے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ کہے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو پہلا جو دوست تھا وہ انسان کا مال ہوتا ہے، اور دوسرا جو دوست ہے وہ انسان کی اولاد ہے، اور جو تیسرا دوست ہے وہ اس کا عمل ہے، اور بے شک عمل ہی انسان کے ساتھ جانے والا ہے۔ ہم سب یہ باتیں سنتے تو ہیں، مگر ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہمارے عمل میں وہ چیز نہیں آتی۔ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اگر ہمیں واقعی ان باتوں کا یقین ہے کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا اور ہمارے اعمال ہی آگے جائیں گے، تو ہمارے اعمال کیوں بہتر نہیں ہو پا رہے؟ کیا ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، تو پھر ہمارے عمل سے واقعی وہ نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ کیوں ہم دنیا میں ہی سب کے سامنے اچھا ہونا بہتر سمجھتے ہیں؟ کیوں دنیا ہی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اور ہماری نیتوں کو بہتر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عنایت فرمائے، ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو پسند آ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔